یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب دو ہیں۔ کیوں؟ کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے، بڑی بڑے بزرگ ہیں۔ مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا! سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو وہ خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ ہم پر اللہ نے دو احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ ٹھیک۔ تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو۔ کہا پہلے مینیو تو ویلا کر۔ انہوں نے کہا آ جا۔ اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر۔ میرے نبی نے فرمایا، عجیب بات حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دو گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی دو گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے، دو نہیں کرے گا۔ مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ، باندھی ہو کر آئی ہیں۔ ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ، ام حبیبہ۔ اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں۔ خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ، میمونہ۔ قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رک گئے؟ رک۔ یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ زلزلہ تو آگے آنے والا ہے، جب زمین پر آئے گا ایک خوفناک زلزلہ۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے۔ تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں لیا،
اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں، کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں، پولیس امن لا سکتی؟ اور میرے نبی کے یہ محبوب صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صحابی ہونا نہیں، جنگ بدر نہیں، جنگ احد نہیں، صلح حدیبیہ نہیں، جنگ خیبر نہیں، آخری حج نہیں، تو کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی انسان کا بغض نہیں ہے، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر، جو جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے، اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے۔ تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا نہیں، کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی، کہ بن عبد مناف، وہ پیچھے لے گئے، کہنی بن ابی طالب کو بھتیجے، تو کہاں سے آ گیا؟ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا، وہ اتنا مطمئن تھا، کہ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا، کہا چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، وہ صلیب پہ ایسا جا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن۔ میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین، میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت تو پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو، اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا، شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہا میں نے تو پتہ نہیں اللہ ہے کون، تو نے آگے سے کھانا اٹھا رکھا، اٹھ جاؤ، آئے ہائے، وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گئے۔ خلیل اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، تو ایک ٹائم کیا نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے لیے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو، ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے، رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔
رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گی، سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا دیا۔ تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطع۔ صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گیا۔ یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا۔ او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ جنت کے دروازے پر پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو موت ختم۔ تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ تو تیسرا اعلان ہوگا صحت مبارک ہو بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ چوتھا اعلان کرے گا تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو گے، جاؤ کھاؤ۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی۔ میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا، بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراثت کا۔ بچے بیٹے لے جائیں کیوں کسی اور مٹی سے بنے، کسی اور جس پانی سے بیٹا بنا اسی سے بیٹی بنی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ہندو کی ثقافت ہے، ہندو کی کہ دین میں بیٹی کی کوئی وراثت نہیں ہے، ساری وراثت بیٹوں کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراثت ہے اور بیٹے کی بھی وراثت ہے۔ بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا۔